أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ پیارے دوستو، جب ہستی باری تعالیٰ کے منکرین سے گفتگو کی جائے تو وہ اپنے خیال میں ایک بڑا معقول مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر خدا ہے تو دکھا دو۔ بھائی آپ پھول کی خوشبو دکھا دیں، لوہے کی سختی دکھا دیں، کوئی آواز دکھا دیں، اگر نہیں دکھا سکتے تو پتہ چلا کہ کسی چیز کے معلوم کرنے کا ذریعہ صرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اپنے حواس خمسہ سے بھی انہیں معلوم نہیں کر سکتا۔ درد، غصہ، جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی اس میں اس مضمون کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار، انسان کی ظاہری آنکھیں وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتی۔ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ فرمایا اس لیے هو اللطیف، وہ لطیف ہستی ہے۔ انسان کی آنکھوں میں یہ استطاعت ہی نہیں کہ وہ کسی لطیف چیز کو دیکھ سکے، وہ مادی اور کثیف اشیاء کو دیکھ سکتی ہے، لطیف چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی۔ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ وہ تو مجسم رحمت ہے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ خود انسان تک پہنچتا ہے۔ کیسے پہنچتا ہے؟ الخبیر، وہ خبیر ہستی ہے، وہ خود انسان کو آگاہی دیتا ہے، اپنی صفات کے ذریعے اس تک پہنچتا ہے، اپنی تجلیات کے ذریعے اپنے ملاقات کے پیاسوں کو اپنے شربت دیدار سے سیراب کرتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک بڑے ہی معقول بات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اے میرے پیارے، اے میرے نام کی تبلیغ کرنے والے، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کس چیز کی بابت،
انی، میری ذات کے بارے میں تو گھبرانا نہیں، فإنی قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ کوئی میرا دروازہ کھٹکھٹائے تو صحیح، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارے گا اخلاص کے ساتھ، میں اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ صلائے عام ہے تمام اخلاص کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے، آؤ اخلاص کے ساتھ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ میری صفت سمیع، میری صفت مجیب تمہیں میری ہستی کی تجلیات کا مشاہدہ کرائے گی۔ کسی نے میری بات سنی، کیسے پتہ چلے سنی کہ نہیں سنی؟ بڑا آسان ذریعہ ہے، اگر کسی کو پکاریں وہ ہماری آواز کو سن لے تو کیا کرے گا؟ یا ہمارا کام کر دے گا یا ہمیں جواب دے گا، تو پتہ چل جائے گا کہ کوئی ایسا وجود موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کی بابت اپنے بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے ابتدا سے یہی سلسلہ جاری فرماتا آیا ہے۔ اس نے نبیوں کا سلسلہ پے در پے جاری فرمایا، اولیاء اور خلفاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہر زمانے کے لوگ اس نبی کے وجود کے ذریعے سے دعاؤں کی قبولیت کے نشانات کا مشاہدہ کرتے، جس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں خدا کی ہستی پہ زندہ یقین پیدا ہوتا، اور وہ زندہ یقین خدا کی ہستی پر جس انسان کو مل جائے، اس یقین کے نتیجے میں وہ بدیوں سے بچتا چلا جاتا ہے اور نیکی کی راہ پہ گامزن ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ نبی کا زمانہ گزر گیا، تم لوگ اس کی باتیں سناتے ہو، ہمیں کیا خبر ایسا ہوا یا نہیں ہوا، یہ قصے کہانیاں چھوڑو۔ کیا مطلب؟ بات میں ماننے والوں نے اپنی حسن عقیدت کے اعتبار سے، اپنے خوش عقیدگی کی بنا پر ایسے واقعات گھڑ کر ان کی طرف منسوب کر دیے۔ آج ہمیں اس بات کا مشاہدہ کراؤ۔ دوستو، آپ کو مبارک ہو، ہم نے ایسا زمانہ پایا جو پریس کا زمانہ کہلاتا ہے۔ جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آپ کے ملک میں ایک غیر مذہب کی حکومت قائم تھی، ایک غیر قوم کی حکومت قائم تھی، یعنی حکومت برطانیہ کا راج تھا۔ ملکی حالات سے باخبر رہنے کی خاطر اور دیگر اغراض کی خاطر انہوں نے قانون بنا رکھا تھا کہ ہر چھپنے والی کتاب، ہر چھپنے والا رسالہ، ہر چھپنے والا اشتہار، اس کی ایک کاپی حکومت کے دفتر میں جمع کروائی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس قانون کے مطابق اپنی ہر کتاب، ہر اشتہار، ہر رسالہ حکومت کے دفتر میں جمع کروایا۔ وہ آج بھی حکومت کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ ہندوستان کی آبادی، اکثریت آپ کے مخالف، کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا سکھ، ان اقوام کے افراد کے پاس بھی آپ کی کتابیں، آپ کے اشتہارات موجود تھے۔ ان کے اداروں کے لائبریریوں کے پاس بھی یہ کتابیں اور اشتہارات موجود ہیں۔ جو چاہے
ان واقعات کی تصدیق کر سکتا تھا۔ اس لیے میں چند مثالیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کی آپ کی خدمت میں پیش کرنی چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب انسان خدا کے حضور دعا کرتا ہے اور وہ دعا کو سن کر اس کا کام کر دے، انسان کہہ سکتا ہے اتفاقاً ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو اتفاقاً بھی نہیں ہوتا، عام حالات میں رونما نہیں ہوتا، تو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو دعاؤں کو سنتی ہے اور دعاؤں کو سن کر ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے۔ اسی ہستی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے کتابوں میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ قادیان سے دور دراز کا علاقہ، ریاست حیدرآباد، وہاں کا ایک طالب علم عبد الکریم قادیان میں پڑھنے آیا۔ اسے ایک دیوانے کتے نے کاٹ کھایا۔ حکومت برطانیہ کی طرف سے قادیان سے کوئی 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے کسولی، وہاں پر اس قسم کے مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ وہاں پر اس لڑکے کو بھجوا دیا گیا۔ علاج ہوا، انہوں نے کلیئر کر کے واپس بھجوا دیا۔ جب قادیان آیا، چند دن کے بعد اس لڑکے میں دیوانگی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس پر ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف سے فوراً کسولی میں تار بھیجی گئی کہ یہ صورتحال ہے، کچھ ہو سکتا ہے اس کا مداوع۔ وہاں سے جواب آیا، سوری، نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم۔ افسوس ہے کہ اب عبد الکریم کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی، انبیاء خدا کی صفت رحمان اور رحیم کے مظہر ہوتے ہیں۔ آپ خدا کی بارگاہ میں جھک گئے کہ اے خدا، دنیاوی اعتبار سے تو اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن تو علی کل شیء قدیر ہے، تو اس بچے کو شفا دے دے۔ آپ کی دعاؤں کو خدا نے قبول کیا اور وہ بچہ شفا یاب ہو گیا۔ وہ کسولی کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جب وہاں پر یہ خبر پہنچی، وہاں پر ایک مسلمان ڈاکٹر عبداللہ تھا، اس نے قادیان میں خط بھیجا کہ یہ بات سن کر تو سخت افسوس ہوا کہ عبد الکریم میں دیوانگی کے آثار پیدا ہو گئے، لیکن یہ بات معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کو دعا سے خدا نے شفا یاب کر دیا۔ اور اگلا فقرہ اس نے لکھا، اس قسم کی خبر ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ جب میں اس تقریر کی تیاری کر رہا تھا، انٹرنیٹ پہ میں نے چیک کیا، انٹرنیٹ کی مہیا کردہ معلومات کے مطابق نہ اس وقت اور نہ 125 سال گزرنے کے بعد آج تک اس بیماری کا علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اگر کسی انسان کو دیوانہ کتا کاٹ لے، اس انسان پر دیوانگی کے آثار شروع ہونے سے پہلے تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن اگر اس پر دیوانگی کا حملہ ہو جائے، اس کا علاج نہ اس وقت تھا نہ آج ہے۔ دوستو، جب یہ واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے مخالفین نے خاموشی اختیار کی ہوگی؟ کیا انہوں نے اس امر کی تفتیش نہیں کی ہوگی؟ انہوں نے میڈیکل سائنس کے ماہرین سے بھی رابطہ کیا ہوگا، کسولی کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے بھی پتہ کیا ہوگا، اور قادیان کے حالات بھی معلوم کیے ہوگے۔
یہ ساری باتیں سن کر اگر وہ خاموش رہے تو کیا پتہ چلا کہ واقعہ درست تھا، اور اگر یہ واقعہ درست تھا تو پتہ چلا کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس نے آپ کی دعا کو قبول کر کے دنیا کو وہ واقعہ دکھایا جو آج تک دنیا کی تاریخ میں کبھی رونما نہیں ہوا۔ ایک اور مثال سنیے دعا کی قبولیت کی۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خدمت اسلام کی خاطر مسیح موعود، مہدی موعود بنا کر مبعوث فرمایا، تو آپ کے مخالفین نے تحریر کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے پورے ملک میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ بھئی مہدی بننے کے لیے اور مسیح کا مقام پانے کے لیے، یعنی قرآن و حدیث کے حقائق کو معرف بیان کرنے کے لیے، تو ضروری ہے کہ وہ زبان یعنی عربی زبان جو قرآن و حدیث کی زبان ہے، اس زبان میں کسی انسان کو مہارت اور کمال حاصل ہو۔ اور آپ کو تو عربی زبان میں مہارت ہی نہیں ہے، آپ کیسے اس مقام پر فائز ہو سکتے ہیں؟ اور آپ سے ہم کیا رہنمائی حاصل کریں دینی معاملات کے بارے میں؟ کیونکہ آپ کے مخالفین جانتے تھے کہ آپ کسی مذہبی مدرسے سے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، کسی مشہور اور بڑے عالم سے آپ نے تعلیم نہیں پائی۔ آپ کے والد صاحب نے گھر میں معمولی معیار کے بعض اساتذہ سے بعض درسی کتابیں پڑھائی تھی، اور بس۔ یہ اعتراض ایسا تھا جو عام فہم تھا، پبلک نے اس کا اثر قبول کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں جھکے، خدا سے دعا کی۔ اس دعا کو قبول کر کے خدا تعالیٰ نے آپ کو عربی زبان کا 40,000 مادہ سکھا دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں سکھایا؟ کیا ثبوت اس بات کا کہ خدا نے آپ کو 40,000 مادہ سکھا دیا؟ آپ نے فرمایا اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب میں نشان کے طور پر معجزہ نمائی کی خاطر عربی زبان میں فصیح و بلیغ کتابیں لکھوں گا، اور مجھے خدا نے بتایا ہے کوئی عربی زبان جاننے والا، خواہ وہ عرب کا باشندہ ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، وہ میری فصیح و بلیغ کتابوں کے بالمقابل ایسی اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت میں مشتمل کتابیں تصنیف نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ آپ نے خدا کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں جب عربی زبان میں کمال حاصل کیا، 20 سے زائد عربی زبان میں کتابیں لکھی، اور مخالفین کی غیرت کو للکارنے کے لیے انہیں جھنجھوڑا۔ میری اس کتاب کا جواب لکھو اتنا انعام پاؤ، اس کتاب کا جواب لکھو اتنا انعام پاؤ۔ آج سے 100 سوا 100 سال پہلے کی بات ہے، بعض کتابوں پہ آپ نے 5,000 روپے انعام مقرر کیا، 10,000 روپے انعام مقرر کیا۔ مگر دوستو، صدی سے زائد عرصہ ہو گیا، لوگوں نے آپ کے خلاف بد زبانی تو بہت کی۔ کسی نے کہا عربی نہیں آتے، اپنے مریدوں سے لکھوا کر اپنے نام پہ کتابیں شائع کر دیتے۔ کسی نے کہا عرب چھپا کر رکھا ہوا ہے، اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ کتاب لکھ کے دے دیتا ہے، اپنے نام سے شائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے عرب چھپا کر رکھا ہوا ہے تو کیا دنیا میں ایک ہی عرب ہے؟
کروڑوں کی آبادی ہے، اربوں کی، اور لاکھوں افراد ہیں غیر عرب اقوام میں سے جو عربی زبان میں مہارت اور کمال کے دعوے دار ہیں۔ ان سے کہو وہ سارے مل کے آپ کو میری کتابوں کا جواب لکھا دیں، مگر صدی سے اوپر زمانہ گزر گیا، دنیا نے آپ کے خلاف بد زبانی کی، زبان درازی کا بازار گرم کیا، لیکن نہیں کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر کے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں کمال عطا فرمایا تھا، اس نشان کو توڑنے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوستو ذرا اس ماحول کا اندازہ لگائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عرب علاقے کے باشندے نہیں تھے، کسی علمی ماحول میں آپ کی بود و باش نہیں تھی، ایک گاؤں میں آپ کا بسیرا تھا، وہ گاؤں جہاں لاری بھی نہیں جاتی تھی، جہاں ریلوے اسٹیشن بھی موجود نہیں تھا، ڈاک خانہ بھی موجود نہیں تھا، کوئی علمی ماحول نہیں تھا، عربی زبان بولنے کا وہاں پہ کوئی رواج نہیں تھا۔ اس ماحول میں بسنے والا انسان کہتا ہے میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے مجھے خبر دی اور علم سکھایا، اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس نے آپ کی دعا کو سنا اور آپ کو عربی زبان میں کمال عطا فرمایا، اسی ہستی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو خدا تعالیٰ نے آج ہستی باری تعالیٰ کے لیے نشانات دکھانے کے لیے مبعوث فرمایا، آپ اپنی ایک کتاب میں بیان فرماتے ہیں، عربی زبان کا مختصر سا فقرہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اِنَّ دعائی یذیب الصخرہ، میری دعا سے پتھر پگھل جاتا ہے۔ میری دعا سے پتھر پگھل جاتا ہے۔ ہم نے اس امام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ حضور اپنی کتاب اضالہ الحام میں فرماتے ہیں اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ جو بات اس عاجز کی دعا کے ذریعے سے رد کی جائے وہ کسی اور ذریعے سے قبول نہیں ہو سکتی، اور جو دروازہ اس عاجز کے ذریعے سے کھولا جائے وہ کسی اور ذریعے سے بند نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ قبولیت کی برکتیں صرف ان لوگوں پر اپنا اثر ڈالتی ہیں کہ جو غایت درجہ کے دوست یا غایت درجہ کے دشمن ہوں۔ جو شخص پورے اخلاص سے رجوع کرتا ہے، یعنی ایسے اخلاص سے جس میں کسی قسم کا کھوٹ پوشیدہ نہیں، جس کا انجام بد ظنی و بد اعتقادی نہیں، جس میں کوئی چھپی ہوئی نفاق کی زہر نہیں، وہ بے شک ان برکتوں کو دیکھ سکتا ہے اور ان سے حصہ پا سکتا ہے، اور وہ بلا شبہ اس چشمے کو اپنی استعداد کے موافق شناخت کر لے گا، مگر جو خلوص کے ساتھ نہیں ڈھونڈے گا وہ اپنے ہی قصور کی وجہ سے محروم رہ جائے گا اور اپنی ہی اجنبیت کے باعث سے بیگانہ رہے گا۔ یہ برکت، یہ فیض رسانی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ذات کی
اور اپنی دعاؤں کی تاثیر کی بیان فرمائی، یہ آپ کی وفات کے ساتھ دنیا سے اٹھ نہیں گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکات کا سلسلہ دنیا میں جاری کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے آپ کے بعد خلافت کا نظام جاری فرمایا۔ وہ لوگ جو خدا کی ہستی کے قائل نہیں، جو اسلام کی سچائی کے قائل نہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے قائل نہیں، جو احمدیت کی سچائی کے قائل نہیں، میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا، ایسے افراد کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کریں، ان کے حالات سے واقفیت پیدا کریں، اور ان کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ آپ اگر میری گزارش مان لیں، اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے حضرت صاحب کی خدمت میں دعا کا خط لکھیں۔ یہ جو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پڑھ کر سنایا کہ کون میری دعا کی برکات سے حصہ پائے گا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے خطبے میں اس مضمون کو بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا، سب سے بڑا پیارا انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا۔ آپ نماز پڑھاتے تھے، آپ کے پیچھے مخلصین بھی نماز پڑھتے تھے، منافقین بھی نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ دعائیں کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہم نمازیوں کو اپنے انعامات عطا فرما، تو ہم کے لفظ میں سارے مقتدی شامل ہوتے تھے، اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے مخلصین بھی ہوتے تھے، منافقین بھی ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا، آپ کی ایک بھی دعا منافقین کے حق میں قبول نہ ہو سکی، مخلصین کے حق میں قبول ہوتی رہی۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر نبی کی دعا اپنے حق میں قبول کرانی چاہتے ہو، اگر خلیفہ کی دعا اپنے حق میں قبول کرانا چاہتے ہو، تو اس نبی کے لیے، اس خلیفے کے لیے اپنے دل میں محبت و اخلاص کو جگا دو۔ صحابہ کے دلوں میں محبت پائی جاتی تھی، اخلاص پایا جاتا تھا، اس لیے ان کے حق میں آپ کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئیں۔ منافقین کے دل آپ کی محبت سے خالی تھے، ان کے دل اخلاص سے محروم تھے، اس لیے وہ بے شک آپ کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ اہدنا کی جمع کے صیغے میں شامل ہوتے تھے، مگر ان کے لیے آپ کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر حضور نے فرمایا، اس سے ذرا آگے بڑھیں، صحابہ کے حق میں، تمام صحابہ کے حق میں آپ کی دعائیں ایک معیار کے مطابق قبول نہیں ہوئی۔ کسی صحابی کے حق میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا معیار تھوڑا تھا، کسی کے حق میں زیادہ تھا، کسی حق میں اور زیادہ تھا۔ حضور نے مثال دی، حضور نے فرمایا، آپ کی دعاؤں کی قبولیت جس معیار سے حضرت ابوبکر کے حق میں تھی، اس معیار کی دعاؤں کی قبولیت باقی صحابہ کے حق میں نہیں تھی۔ فرق کیا تھا کہ حضرت ابوبکر کا دل تمام صحابہ سے بڑھ کر محبت رسول کا، یہ فرق بیان کر کے حضور نے فرمایا اس خطبے میں، اگر افراد جماعت احمدیہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیا لکھا ہے؟ ٹائم از اوور، اچھا
حضور نے فرمایا اگر افراد جماعت چاہتے ہیں کہ ہمارے امام کی دعائیں ہمارے حق میں شرفِ قبول پائیں، اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ اگر آپ کے دل میں اپنے امام کے لیے محبت نہیں ہے تو فرمایا آپ کا خلیفہ آپ کے لیے ہزاروں دعائیں کرے، اس کی ایک بھی دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے دل میں اپنے امام کے لیے، اپنے خلیفہ کے لیے محبت پائی جاتی ہے، اگر کسی وقت کسی بھی وجہ سے آپ اپنے امام کی خدمت میں دعا کا خط نہیں لکھ سکے تو آپ کے امام کی عمومی دعائیں ہی آپ کے حق میں خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائیں گی۔ یہ نکتہ بیان کر کے میں دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی سے آپ سے اجازت لوں گا۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اگر آپ کے درخواست کو قبول کر کے کوئی کمزور احمدی، کوئی غیر احمدی، کوئی ہستی باری تعالیٰ کا منکر، کوئی اسلام کا منکر، کوئی احمدیت کا منکر اپنے حالات کے لیے حضور کی خدمت میں دعا کا خط لکھے یا آپ سے کہے کہ آپ میرے لیے حضور کی خدمت میں دعا کا خط لکھیں، آپ اولین فرصت میں حضور کی خدمت میں دعا کا خط لکھیں کہ حضور میرا فلاں واقف کار ہے، اسے یہ پریشانی دامنگیر ہے، اس نے مجھے دعا کے لیے عرض کیا ہے، حضور میں درخواست کرتا ہوں حضور اس کے لیے دعا کریں۔ وہ احمدی جو پہلے کمزور تھا، اگر وہ اپنے وجود کے اندر، اپنے گھر کے اندر حضور کی دعا کی قبولیت کا نشان دیکھے گا، اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، وہ پہلے والا احمدی نہیں رہے گا، وہ خدا کی ہستی کا منکر، وہ غیر مسلم، وہ غیر احمدی جو اپنے وجود کے اندر، اپنے گھر کے اندر ہمارے امام کی دعاؤں کی قبولیت کا نشان دیکھے گا، اسے ہم نے اور کیا بتانا اور کون سی دلیل اس کو سکھانی ہے۔ وہ دنیا کے حالات سے مجبور ہو کر بیعت نہیں بھی کرے گا تو نہ صحیح، لیکن اس کے دل میں خدا کی ہستی پہ یقین داخل ہو جائے گا، اس کے دل میں اسلام اور احمدیت کی سچائی داخل ہو جائے گی۔ مبارک وہ جو اس نسخے کو آزما کر دے گا۔